خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے خواتین حضرات کے ایس ایم ظفر صاحب جو ممتاز ماہر قانون ہیں اور ملک کے وفاقی وزیر رہے ہیں قانون کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اسی مسئلے پر. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے ملک میں جو اسلامی قوانین نافذ ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح نافذ ہوئے ہیں ایک اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی طرف سے جیسے کہ ان کا اپنا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ ان کی اپنی خواہش ہونی چاہیے تھی، بلکہ ابھی ڈاکٹر جسٹس ناصرہ فرما رہی تھیں کہ یہ تو جبراً نافذ ہوئے، جمہوریت اس وقت دی گئی جب ان قوانین کو ایکسیپٹ کیا گیا. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین جو بنائے گئے تھے یہ بلا شک و شبہ اجلت میں بنائے گئے اور ایک ماہر سے تشریف لائے اور انہوں نے شرعی قانون کو ہماری زبان انگریزی میں اور اپنی زبان میں انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور اس کو نافذ کرنے کا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آرڈیننس کے ذریعے حکم ہو گیا. جی. قانون اوپر سے اس طرح نازل نہیں کیے جا سکتے اور ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. جہاں تک ہماری اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو پہلے معاشرہ ترتیب دیا گیا تھا، اس میں لوگ آ گئے، ایسے انسان پیدا ہو گئے جو کہ سچ بولتے تھے اور جن کے متعلق یہ یقین تھا کہ عدالتوں میں جا کے وہ گواہی صحیح دیں گے، چاہے ان کے ماں باپ کے خلاف گواہی ہو، اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اب تو معاشرہ اس سے مقابلے میں بہت بگڑ چکا ہے. اس معاشرے میں ایسی سزائیں جس کا تعلق شریعت نے نافذ کی تھیں اور اس ماحول میں نافذ کی تھیں، اس کو آج 2010 میں پاکستان کے ماحول میں نافذ کرنا میرا خیال ہے اور بالکل واضح میری یہ سوچ ہے کہ وہ فائدہ کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوگی. میں تو بلکہ اسی وجہ سے سزائے موت کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ مجھے اپنے گواہوں پر، اپنے عدلیہ کے نظام پر ابھی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا، میں یہ بات رکھی اپنے سوال میں، یہ ایک نقطہ رکھا کہ کیا یہ خلا میں قانون بنائے جاتے ہیں یا اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے اور معاشرے کی ضرورت اور معاشرے کی کمزوریاں اور معاشرے میں جو خامیاں اور اچھائیاں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اس کے ساتھ بے حد تعلق ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کا اور سزائے موت کا تعلق ہے، میں اس میں بھی کہوں گا کہ انسانی شعور جب اس کی سطح بلند ہو جائے تو ان قوانین کے معاملے میں، اگرچہ بلا شک و شبہ یہ شرعی قوانین ہیں، ان کے معاملے میں بھی ریویو جس کو آپ کہتے ہیں نظر ثانی کرنے کا یقینی طور پہ معاشرے کو حق ہوگا. معاشرے سے مراد پارلیمنٹ کو حق ہوگا. وہ اس لیے کہ اگر ان کو آپ حد سمجھتے ہیں تو اس حد کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کو منیمم سمجھ لیا جائے کہ یہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے، اگرچہ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ حد سے مراد یہی سزا ہونی چاہیے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے برعکس اب ایک شعوری طور پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تشریح نہیں ہو سکتی. اس سے مراد یہ تھی کہ اس وقت چونکہ سزائے موت دی جاتی تھی اس کو کم کر کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی، چوری کی. اس وقت کی سخت سے سخت سزا یہ مقرر کی تھی. لیکن کم کرنے کے جو رواج یا کم کرنے کا جو یہ رجحان اسلامی تاریخ میں ملتا ہے کہ سزائے موت کو ہاتھ کاٹنے میں تبدیل کیا گیا، یعنی سخت سزا سے کم سزا کی طرف آنے کا یہ جو رجحان ہے، کیا اس کو آگے نہیں لے کے جایا جا سکتا؟ اس میں بلا شک و شبہ اجتہاد کی ضرورت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کو اجتہاد اس بارے میں کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک اس بحث سے قطع نظر کہ یہ پارلیمنٹ کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں، اس پر ہم خالد صاحب سے بات کریں گے. آپ کی نگاہ میں اس وقت ان سزاؤں کا نفاذ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہو سکتا؟ آپ کی رائے یہ ہے بحیثیت قانون دان کی؟ جی ہاں، میری بالکل رائے واضح ہے کہ اس وقت یہ وجہ برکت نہیں بن سکے گا. آپ کا معاشرے میں وجہ برکت بنے گا جہاں سبسٹینشلی بہت حد تک سچائی رائج ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ ایس ایم ظفر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ کا قانون تبدیل ہو سکتا ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ نبی کریم جو شریعت لے کے آئے تھے ہم اس پہ کسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو فقہ کی صورت میں موجود ہے، جس کا نفاذ جیسے ہمارے ملک میں ہمیں معلوم ہے، گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ہو چکا ہے، اس وقت رائج ہیں وہ قوانین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی تیار نہیں ہے اس کے لیے، نمبر ایک تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آپ کے سامنے ایک بڑا قانون دان یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا،
تو اس کو آپ بحیثیت ایک اسلامی اسکالر کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب نے بالکل وہی بات ذرا مختلف الفاظ میں کہی کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو نازل کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ لوگ توحید اور آخرت کے بارے میں تعلیمات کے ذریعے سے ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر تیار ہوں، اس کے بعد دوسرے احکام نازل کیے۔ اگر ترتیب الٹ جاتی تو آپ کا ارشاد ہے لوگ اس کو نہ مانتے۔ پہلے تو آپ کے اندر وہ اخلاقیات، وہ ایمانیات پیدا ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کی شریعت کے نفاذ کا معاملہ بہت نازک ہے۔ آپ اگر اس کو صحیح معاشرے میں کہ جو اس کے لیے تیار ہے آپ اس کا اہتمام کیے بغیر ٹھونسیں گے تو اس کی برکتوں سے آپ محروم ہوں گے، اور آپ در حقیقت اس پاکیزہ شریعت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایسی افسوسناک بات ہوگی کہ جو اللہ کے پیغام کے منشا کے بالکل خلاف ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ کہ جو اسلام اور دین سے ہمدردی رکھتے ہیں انہیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں کیا یہ مطالبہ دین اور دین کے مقاصد کے حق میں ہے یا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ یعنی آپ بنیادی طور سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سزائیں غلط ہوں گی، بلکہ یہ کہ ان کے نفاذ کے اندر ایک تدریج اور ایک حکمت ہونی چاہیے۔ میں یہ گزارش کروں کہ جو حکم اللہ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے موجود ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اپنی شرائط کے ساتھ، ان حالات کے مطابق کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان احکام کو نافذ کیا جائے، ورنہ میں اور آپ یا کوئی مسلمانوں کی پارلیمنٹ اللہ کے کسی حکم کو نہ بدل سکتی ہے نہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔ خواتین حضرات، ہم ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم خالد صاحب سے یہ بات پوچھیں گے کہ جو ایس ایم ظفر صاحب نے فرمایا تھا کہ اجتہاد کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو اسلامی سزاؤں کے نفاذ میں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔